السلام علیکم۔ خوفناک حقیقت میں ویلکم ہو گیا آپ لوگوں کا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کیا تھا پری اور جن کا واقعہ، آج ہم آپ کو اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 سناتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوسری طرف جنات بھی روانہ ہو جاتے اور اپنے بڑے سردار جن کے پاس سارا واقعہ سنانے کے لیے جنات اپنے سردار کے پاس گئے اور سارا ماجرا اپنے سردار کو سنایا۔ سردار خود پریشان ہو گیا کہ یہ کون سی لڑکی ہے جو جنات سے نہیں ڈری۔ آج تک زمین پر کسی عورت نے یہ کام نہیں کیا اور نہ ہی ایسی کوئی عورت پیدا ہوئی ہے زمین پر جو جنات سے نہ ڈری ہو۔ یہ کیسی پاگل پن ہے، جن سے سچی محبت کی تلاش، یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی۔ سردار نے جنات سے کہا، تم سب پھر سے جانا، کل دیکھتے ہیں اس دفعہ ڈرتی ہے یا نہیں، اور کامیاب ہو کر واپس لوٹنا، تم سب خالی ہاتھ مت آنا۔ اگلی رات آ گئی اور پری واپس قبرستان پہنچ گئی اور دائرہ لگا کر وہی کلمات رات بھر پڑھنا شروع کر دیے۔ جنات واپس حاضر ہو گئے اور اس کو دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن پری اب سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اب وہ بالکل ڈرنے والی نہیں تھی۔ ان جنات سے چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور نہ ہی ان دائرے سے باہر آ سکتی تھی۔ جنات کبھی خوفناک آوازیں نکالتے، کبھی اس کے گھر والوں کو سامنے لا کر بری بری موت دیتے، کبھی جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے، لیکن پری کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جنات نے اپنی تمام کوششیں کر لی لیکن ان سے کچھ نہ ہوا۔ اب وہ یہی من لے کر واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئے اور کہا، سردار وہ لڑکی نہیں باز آ رہی اور نہ اسے ہم سے ڈر لگتا ہے، وہ لڑکی بہت ہمت والی ہے، ہم نے اپنی ہر کوشش کر لی لیکن کچھ نہیں ہوا ہم سے۔ تو سردار خود بہت حیران ہوا، آخر یہ کون ہے، اب اس دفعہ مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ پری اب بہت خوش رہنے لگی تھی، اسے بھی امید تھی کہ وہ کامیاب ہو جائے گی، اپنی محبت کو حاصل کر لے گی۔ اب اس وقت کا انتظار تھا کہ 50 دن پورے ہوں اور کب اس کی ملاقات جن سے ہو اور وہ جسے شادی کرے گی اور محبت کرے گی۔ بانو اور بجلی پری کے گھر آ گئی پری کا حال چال پوچھنے۔ پری نے آج بھی بہت خوشی سے دونوں کے لیے چائے تیار کی۔ بجلی اور بانو نے دیکھا پری بہت خوش ہے تو اس سے پوچھا، پری کیا ماجرا ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہو؟ پری نے کہا، نہیں ویسے ہی خوش ہوں۔ بجلی بولی، نہیں کوئی تو بات ہے، بتاؤ نا کیا بات ہے، اتنی خوش کیوں ہو؟ پری سے بھی اب نہ رہا گیا، اس نے ساری بات بجلی اور بانو کو بتائی۔ ان دونوں کی آنکھیں باہر آ گئی پری کی باتیں سن کر۔ بانو بولی، پری تم پاگل ہو گئی ہو کیا، یہ سب کیا کر رہی ہو؟ پری کیا کر رہی ہو، اپنی محبت کو حاصل کر رہی ہوں۔ بانو، پاگل لڑکی، ایسا نہیں ہوتا، انسان اور جن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے، تم یہ بہت غلط کر رہی ہو، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ پچھلی بات کو کاٹتے ہوئے بولی، پری کیا بات ہے، تم کر سکتی ہو ایسا، اپنی محبت کو حاصل کر سکتی ہو۔ بانو بولی، یہ بہت غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ بجلی، ارے بانو کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ بجلی نے کہا، پری آج ہم بھی قبرستان تمہارے ساتھ چلیں گے۔ پری نے کہا، نہیں تم دونوں نہیں چل سکتی ہو، وہاں خطرہ ہے، وہاں بس مجھے اکیلی کو جانا ہوتا ہے اور کوئی نہیں ساتھ جا سکتا۔ بہرحال بانو اور بجلی اپنے گھر چلی گئی۔ پری واپس قبرستان چلی گئی، رات کو اپنا کام کرنے اس کام میں لگ گئی۔ 30 دن گزر گئے، پری قبرستان جاتی اور چلا کر کے واپس گھر آ جاتی۔ اب جنات بھی وہاں نہیں آتے تھے، کامیابی اب بہت قریب تھی۔ پری کو اب یقین ہو گیا کہ اب اسے محبت مل جائے گی۔ ایک رات پری قبرستان آ گئی، دائرہ لگا کر بیٹھی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف بجلی بانو کے گھر گئی اور بانو سے کہا، چلو پری کے پاس چلتے ہیں، وہ قبرستان میں ہوگی، دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے۔ بانو بولی، بجلی تم پاگل ہو گئی ہو، نہیں چل سکتی، تمہارے ساتھ وہاں جانا مناسب نہیں۔ اور پری نے ہم سے کہا بھی تھا، بجلی بانو یار کافی دن گزر گئے ہیں، چلتے ہیں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ بجلی نے ضد کر کے بانو کو راضی کر لیا، وہ دونوں بھی پری کے ساتھ پہنچ گئے قبرستان میں۔ دیکھا پری ایک دائرہ لگا کر کلمات پڑھ رہی ہے، وہ پری کے پاس آ گئی۔ پری نے ان کو دیکھا تو پری کے کلمات رک گئے، اسے لگا یہ جنات ہی ہے، اس کی سہیلیوں کی شکل اختیار کر لیے، لیکن وہ کلمات پڑھتی رہی۔ تبھی اچانک وہاں جنات بھی نازل ہو گئے
اپنے سردار کے ساتھ، اور جب وہ سب اپنی اپنی اصل شکل میں بجلی اور بانو کے سامنے آئے تو دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سانس پڑ رہی ہے۔ وہ پری کے پاس آگے، پری نے ان کو دیکھا تو پری کے کلمات رک گئے۔ اسے لگا یہ جنات ہی ہیں۔ اس کی سہیلیوں کی شکل اختیار کر لی، لیکن وہ کلمات پڑھتی رہی۔ تبھی اچانک وہاں جنات بھی نازل ہو کے اپنے سردار کے ساتھ، اور جب وہ سب اپنی اپنی اصل شکل میں بجلی اور بانو کے سامنے آئے تو دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سانسیں بند ہو گئی۔ دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جنات نے ان کو قابو کر لیا۔ جنات نے بجلی کے جسم کو توڑ موڑ دیا، بجلی کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی اور اس کو وہیں موت آ گئی۔ پری نے جب دیکھا تو اسے معلوم پڑ گیا یہ سب جھوٹ نہیں ہے، اس کی دوستیں ہیں۔ یہ دونوں تو سچ میں پری بانو کی مدد کے لیے بھاگی اور دائرے سے باہر نکل گئی۔ تب تک بانو ہوا میں تھی، آسمان میں۔ پری نے آواز چھوڑی بانو کو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ تمام جنات بہت خوفناک شکلوں میں تھے، جن کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک جنات آسمان میں ہی بانو کو لے گیا اور اس کے سر کو پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچ کر بانو کا من توڑ دیا اور وہاں سے بانو کو زمین کی طرف پھینک دیا۔ بانو اور بجلی اب دونوں مر چکی تھی۔ جنات کا سردار پری کے سامنے آیا اور بولا، تم انسان کتنے بے وقوف ہو، اس حد تک کر سکتے ہو؟ تم انسان جو اپنے رب کی قدرت اور فیصلوں کے خلاف چلتے ہو، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک انسان اور جن ایک ہو سکتے ہیں؟ پری کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی، وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اسے اپنی سہیلیوں کی موت کا غم لگ گیا تھا۔ جنات کا سردار بولا، تمہاری وجہ سے تمہاری دونوں سہیلیوں کی موت ہو گئی، اب تمہاری باری ہے، تمہیں بھی مرنا ہوگا تاکہ کوئی انسان دوبارہ یہ کام نہ کرے۔ جنات اور انسان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، اب تم کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جنات کا سردار پری کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ پری کے من میں ڈال دیا اور اندر سے پری کی زبان باہر نکال دی۔ پری کو وہی موت آ گئی۔ جنات کی محبت حاصل کرنے کے چکر میں خود کی جان بھی گئی اور اس کی دونوں سہیلیاں بھی پری کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہ بالکل ایک سچا واقعہ تھا۔ جنات کی محبت یہ صرف کہانیاں اور قصوں میں اچھی لگتی ہے، ریئل لائف میں جنات اور انسان کا کوئی میل نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری سچی کہانی ضرور پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔